آپ سہیل صاحب اور امان اللہ خان صاحب میں سے ایز اے کامیڈین آرٹسٹ تو سہیل صاحب بہت بڑے ایز ایکٹر، ایز اے کامیڈین آپ کس کو رینک میں پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں؟ کبھی کچھ ایسا ہوا کسی جونیئر کی یا سینئر کی بات آپ کے دل پہ لگی آن سٹیج؟ جو تھیٹر کی دنیا میں بچے کام کرتے ہیں یہ اپنے بڑوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ سر ابھی آپ نے بتایا انٹرویو کے آغاز میں کہ 2017 سے آپ نے اسٹیج چھوڑ دی ہے، یہ تو آپ اچھے پلیٹ فارم پہ ہیں، جتنے سینئر آرٹسٹ ہیں اچھے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ لوگ یہاں پہ اپرچونیٹی آپ کو نہ ملتی نہیں تو پھر سر کیا کریں؟ جی بالکل نہیں سر، میں نے اس لیے نہیں چھوڑا۔ جب آپ ایک پروگرام میں یو ایس اے گئے تھے تب آپ اپنے اسکواڈ سے اسکپ ہو گئے تھے، وہاں پہ باقاعدہ آپ نے کلاسز لی تھی، جی جی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ جو اسکپ ہوئے ہیں وہ کیا سوچ کے آپ نے دوبارہ پاکستان کا رخ کیا تھا؟ تب 5.5 لاکھ روپے مہینہ آپ کو دیتے ہیں، پرائیویٹ ہاؤس دے رکھا ہے، پرائیویٹ کار دے رکھی ہے، پاکستان میں تو بجلی ہی نہیں آتی، تو کیا کرو گے وہاں جا کے؟ تب میں نے ان سے کہا وہ جو اللہ اس وقت آپ کو امریکہ میں نظر آ رہا ہے نا، وہ اللہ پاکستان، یہی اللہ پاکستان میں ہے۔ آپ میں سے کسی کے بچے بھی آگے نہیں آئے، نہ انہوں نے اس کی طرف رجوع کیا، آپ کی اپنی چوائس تھی، آپ چاہتے نہیں تھے کہ ہمارے بچے اگر ہم آ گئے تھے تو یہ نہ آتے کبھی؟ میں نے زندگی میں شادی کے بعد ایک ٹیلی ویژن خریدا تھا، اس کا مجھے کئی سال ہو گئے، ریموٹ ہی نہیں ملا، کہاں چلا گیا؟ وہ دیکھتے ہی نہیں تو وہ کریں گے کیا؟ وہ سہیل احمد صاحب کو جانتے ہیں، آپ کو نہیں جانتے؟ وہ ناصر چنوٹی صاحب کو جانتے ہیں، پورے پاکستان کی فلمی ٹریڈ میں۔ سر آپ نے 1987 سے آن ورڈ 2017 تک کم و بیش 30 سال آپ نے اسٹیج پہ دیا، ان 30 سالوں میں سر آپ اپنے جونیئرس کے ساتھ کام کیا، پھر آپ سینئر ہو گئے، آپ کے جونیئر آ گئے، سر آپ کو لوگ آپ کی جگت سے زیادہ آپ کے ایکسنٹ سے لوگ محبت کرتے تھے جو آپ کردار بناتے تھے، سر کبھی کچھ ایسا ہوا کسی جونیئر کی یا سینئر کی بات آپ کے دل پہ لگی آن سٹیج، پھر آپ نے تہیہ کیا کہ یار نہیں آج کچھ ہوا ہے کچھ غلط؟ نہیں، وہ تو بچے بڑی تعظیم کرتے، مجھے لگتا ہے کہ جو تھیٹر کی دنیا میں بچے کام کرتے ہیں یہ اپنے بڑوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور اپنے چھوٹوں سے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فنکار جتنے بھی ہیں وہ چاروں میڈیم میں سے، ریڈیو پہ ہوں، تھیٹر پہ ہوں، ٹی وی پہ ہوں، فلم پہ ہوں، وہ اپنے بڑوں کا بڑا احترام کرتے ہیں اور چھوٹوں سے بڑی شفقت کرتے ہیں، کبھی کوئی بری بات آج تک۔ سر ابھی آپ نے بتایا انٹرویو کے آغاز میں کہ 2017 سے آپ نے اسٹیج چھوڑ دی ہے، یہ تو آپ اچھے پلیٹ فارم پہ ہیں، جتنے سینئر آرٹسٹ ہیں وہ اچھے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ لوگ یہاں پہ اپرچونیٹی آپ کو نہ ملتی نہیں تو پھر سر کیا کریں؟ جی بالکل نہیں سر، میں نے اس لیے نہیں چھوڑا، میں نے صرف اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ جو تھیٹر ہے یہ جنرل مشرف صاحب کے زمانے سے پہلے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس، لاہور آرٹس کونسل اور پنجاب آرٹس کونسل کے ماتحت تھا، کیونکہ یہ کلچر کے ادارے ہیں، کلچر کے محکمے کو ایگریکلچر کا بندہ کیسے چلا سکتا ہے؟ اس وجہ سے آپ نہیں چلا سکتا، لہٰذا اس وقت یہ ڈی سی او آفس اور جو دوسری منسٹری ہے وہ 2 منسٹریاں اس کو چلاتی ہیں اور وہ نہیں چلا سکتی، نہ وہ یہ کام کر سکتی ہیں، نہ اس کو بہتر کر سکتی ہیں اور نہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ سر آپ نے اپنی زندگی میں ایک چیٹنگ کی ہوئی ہے جو آپ نے بتائی بھی تھی کہ جب آپ ایک پروگرام کے سلسلے میں یو ایس اے گئے تھے تب آپ اپنے اسکواڈ سے اسکپ ہو گئے تھے، وہاں پہ باقاعدہ آپ نے کلاسز لی تھی، جی جی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ جو اسکپ ہوئے ہیں، حالانکہ لوگ یو ایس اے سے جا کے واپس موو آن پاکستان نہیں ہوتے، تو وہ آپ کا موو ہونا یا وہاں پہ آپ کو ایک آفر بھی ملتی نیشنلٹی کی کہ آپ وہاں پہ رہتے، تو وہ بڑا ایک مشکل تھا آپ کے لیے، وہ کیا سوچ کے آپ نے دوبارہ پاکستان کا رخ کیا تھا تب؟ دیکھیں 3 سال 2 مہینے میں نے وہاں گزارے، میرے پاس وہاں پرائیویٹ ہاؤس تھا، پرائیویٹ کار تھی اور بہترین جاب تھی، وہاں سے میں 5 سے 5.5 لاکھ روپے مہینہ پاکستانی کماتا تھا، جو میرے باس تھے وہ ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، 5.5 لاکھ روپے مہینہ آپ کو دیتے ہیں، پرائیویٹ ہاؤس دے رکھا ہے، پرائیویٹ کار دے رکھی ہے، پاکستان میں تو بجلی ہی نہیں آتی، تو کیا کرو گے وہاں جا کے؟ تب میں نے ان سے کہا وہ جو اللہ اس وقت آپ کو امریکہ میں نظر آ رہا ہے نا، وہ اللہ پاکستان، یہی اللہ پاکستان میں ہے۔ بہت خوبصورت۔ سر لاسٹ کویشچن ہے بس یہ کہ ہم نے دیکھا کہ آپ سٹار ہیں، سہیل احمد صاحب ہیں، امان اللہ خان صاحب ہیں اور اس کے علاوہ ابو بلال صاحب ہیں، آپ تمام لوگوں نے پاکستان میں ہولڈ کیا، لوگ آپ کے نام سے ہر چیز کو سرچ ہو، لیکن آپ میں سے کسی کے بچے بھی آگے نہیں آئے، نہ انہوں نے اس کی طرف رجوع کیا، آپ کی اپنی چوائس تھی، آپ چاہتے نہیں تھے کہ ہمارے بچے اگر ہم آ گئے تھے تو یہ نہ آتے کبھی؟ میرے بچوں سے آپ کبھی پوچھیں نا پاپا کہاں گئے ہیں،
وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ کو ڈرامے پہ گئے ہیں، فلم پہ گئے ہیں، شوٹنگ پہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں پاپا آفس گئے ہوئے. میرے خیال ہے میں نے زندگی میں شادی کے بعد ایک ٹیلی ویژن خریدا تھا، اور اس کا مجھے کئی سال ہو گئے، ریموٹ ہی نہیں ملا، کہاں چلا گیا. وہ دیکھتے ہی نہیں تو وہ کریں گے کیا؟ یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں میں آفس جا رہا ہوں تو بچوں نہیں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا ان کو. یعنی میرے بچوں میں سے آج یہ موبائل کا زمانہ ہے، میرے بچوں میں وہ سہیل احمد صاحب کو جانتے ہیں، آپ کو نہیں جانتے، وہ ناصر چنوٹی صاحب کو جانتے ہیں، پورے پاکستان کی فلمی ٹریڈ میں سے. ناصر چنوٹی صاحب کو اس لیے جانتے ہیں کہ جب بھی میں ملک سے باہر جاتا ہوں ناصر چنوٹی صاحب میرے بچوں کی کیئر کرتے ہیں. وہ اس لیے جانتے ہیں کہ یہ ناصر چنوٹی صاحب ہیں. اگر خدا نخواستہ انہیں کوئی مشکل ہو جائے، ناصر چنوٹی صاحب نہ ہوں، میں نہ ہوں، تو وہ سہیل احمد صاحب کو کال کرتے ہیں کہ بھئی یہ پرابلم ہے، تو وہ آ کے ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان دو بندوں کے علاوہ تو وہ کسی کو جانتے ہی نہیں. سر گوگل آخری کوشچن وائنڈ اپ کر رہے ہیں. گوگل پر جب لکھے ٹاپ 5 کامیڈین آف پاکستان تو سب سے پہلے امان اللہ خان صاحب کا نام آتا ہے، پھر سہیل صاحب کا، پھر کنٹینیو آپ کا. گوگل نے ان کو یہ اعزاز دیا ہوا ہے. تو آپ سہیل صاحب اور امان اللہ خان صاحب میں سے ایز اے کامیڈین آرٹسٹ تو سہیل صاحب بہت بڑے ایز ایکٹر، ایز اے کامیڈین آپ کس کو رینک میں پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں؟ آپ یہ جو سوال ہے نا، یہ مائک پکڑیں اور جہاں جہاں اردو پنجابی والے بولے جو سمجھتے ہیں یا بولتے ہیں، ہر بندہ جس بچے کا بھی آئی ڈی کارڈ بھی نہ بنا ہو وہ آپ کو کہیں گے امان اللہ خان صاحب. کیونکہ یہ جو 100 سال گزرے ہیں نا جی، ان میں نصرت فتح علی خان صاحب سنگنگ میں اس صدی کے فنکار ہوئے، امان اللہ خان صاحب اس صدی کے فنکار ہوئے، اور ایکٹروں میں اگر آج کی نسبت آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں گے، نعمان اجاز صاحب اس صدی کے فنکار آپ کو سامنے نظر. بہت خوبصورت ہے. سر آخر میں بس شعر سنا دے، اینڈ کر دیں اس کے بعد. سر آپ کے میرے لیے تو سب سے اچھا شعر یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. جی ناظرین، ٹھاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت انسان، اور گفتگو سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جناب ہر سوال کا جواب ان کے پاس ہے. ٹھاکر صاحب بہت شکریہ. بس یہ بتا دیں بچپن میں دوبارہ جانا چاہیں گے آپ، یہ اپنا لائف سٹائل چھوڑ کے؟ نہیں، میں اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں.